ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب المیمنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز و محترم ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات کا صدقہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کے چھٹے روزے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہار رمضان کے عنوان سے معنون یہ پروگرام آپ یکم رمضان المبارک سے دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے رمضان کی فضیلت، روزہ کی اہمیت اور افادیت، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم کے حوالے سے گفتگو، اور اب قرآن مجید فرقان حمید کی فضائل و مناقب، اس کی تلاوت کے آداب، اور قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت اور حقانیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے لاریب اور اس کی ایک ایک آیت کا حق اور سچ ہونے کے حوالے سے چند مثالیں آپ کے گوش گزار کی تھیں، اور ہمارے اکابرین کا قرآن کے حوالے سے جو عقیدہ تھا اس کے حوالے سے ہم نے چند باتیں کی تھیں۔ اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج قرآن مجید فرقان حمید کا اس ماہ مبارک کے حوالے سے ہمیں کیا خصوصی درس ہے، اور قرآن کی جو آیات ہمیں اس ماہ مبارک کے ریفرنس اور پریفرنس کے حوالے سے اور ایک جو جوڑ ہمیں دیتی ہیں، جو رمضان کے تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات جو مشترک ہو کر ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ بیان کرتے ہیں، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ متنبی ایک بہت بڑا فصیح و بلیغ شاعر گزرا ہے، جس کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ گمراہ تھا، مگر اس کے باوجود درس نظامی کی کتب میں اس کے پورے منظوم کلام پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ طلباء کے اندر اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی شاعری پر جو اس کو مکمل عبور حاصل تھا، اور فصاحت اور اس کی بلاغت کا جو ایک درس ہے وہ لوگوں کو دیا جا سکے۔ متنبی وہ شخص تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی وجہ سے اسے متنبی بھی کہا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس نے ایک دفعہ یہ بھی جسارت کی تھی کہ وہ قرآن کی مثل بنائے۔ اس سے یہ بات کرنے سے پہلے آج کے دور کا ایک پروفیسر ہے، پروفیسر شورش، کچھ عرصہ قبل اس نے ایک کتاب لکھی جس کو اس نے الفرقان کا نام دیا، اور کہا کہ یہ قرآن کے مثل ہے اور یہ قرآن ہے۔ اس نے ساری چیزیں قرآن ہی کے مطابق بنائیں، قرآن کی جس طرح سے آیات ہیں، قرآن کی جس طرح سے صورتیں ہیں، ساری چیزوں کو۔ تو اس نے اپنی کتاب کی پہلی سورت کا نام رکھا تھا سورت بسم اللہ۔ تو اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ایسا فصیح و بلیغ کے بہت سال گزرنے کے بعد بھی جس کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بج رہا ہے، وہ جب قرآن کی فصاحت کو نہیں پہنچ سکا اور قرآن کی شان کو نہیں پہنچ سکا، تو یہ آج کل کے فلسفی کہاں سے قرآن کو پہنچ سکتے ہیں۔ متنبی نے یہ کوشش کی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ سورہ قارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ کھڑکنے والی آواز، کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز، القارعہ۔ پھر قرآن کہتا ہے ما القارعہ، وہ کھڑکنے والی آواز کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال، پہلی بات تو قرآن نے یہ کی کہ وہ کھڑکنے والی آواز۔ فوراً ایک انسان کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی کہ وہ کیسی آواز ہے،
کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کھڑکنے والی آواز ہے، کبھی انسان نے سنی نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کا تجسس تھا کہ قرآن کس قسم کی بات کر رہا ہے، فوراً جواب آتا ہے مل قاریہ، اس سوال پر سوال آتا ہے کہ وہ کھڑکنے والی آواز کیا ہے۔ پہلے انسان سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ آواز کس قسم کی ہے، اس پر سوال ہو گیا مل قاریہ، یہ کھڑکنے والی آواز کیا ہے۔ پھر اس پر ایک سوال آیا وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو یہ کھڑکنے والی اور کانوں کو چیر پھاڑ کر الگ کر دینے والی آواز کیا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب دیکھیں، اور قرآن نے جو الفاظ کو استعمال کیے اس کے پیچھے معنی اور مفاہیم کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ جس کو انسان پہنچ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا اسلوب تھا۔ اب اسی کی مثل اس متنبی نے بنانے کی کوشش کی، تو وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ ایک طرف ہے قرآن القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، متنبی کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کہتا ہے میں نے قرآن کی مثال بنا دی۔ اللہ اکبر۔ آج کل بھی ایسے فلاسفر ہمیں بہت نظر آتے ہیں جو اپنی عقل کے بلبوتے پر یہ ساری چیزیں، یہ سارے کرتوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ذرا آئیے ہم قرآن کی آیات کا اور متنبی کے محض الفاظ کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کریں۔ قرآن کہتا ہے وہ کھڑکنے والی آواز، قرآن کا یہ کہنا تھا، ہر ایک انسان اس تگدو میں لگ گیا کہ بھائی وہ چیز کیا ہے، انسان نہیں پہچانتا، اس نے کبھی نہیں سنا۔ ادھر متنبی کہتا ہے الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، الفیل یعنی ہاتھی، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے۔ قرآن نے الفاظ کہے تو ہر ایک تجسس میں پڑ گیا، اور متنبی کے الفاظ آئے تو بچہ بچہ جان گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب پھر جب قرآن نے سوال پر سوال کیا مل قاریہ القاریہ مل قاریہ، تو اس نے جواب میں کہا مل فیل۔ جب پہلے ہی سوال میں جواب مل گیا الفیل ہاتھی، وہ تو ہر کوئی ایک بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، تو اس ہاتھی کے جاننے کے بعد بھی مل فیل سوال کرنا، یہ تو ذہن سے بالکل ماورا بات ہے، اور یہ کوئی پاگل ہی اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے۔ اس نے ظاہری طور پر لفظوں کا جوڑ بنا کر تو قرآن کی مثل بنا ہی دیا، مگر حقیقی طور پر اور معنوی طور پر وہ کس طرح سے قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن نے تو اس کھڑکنے والی آواز کا جو پس منظر ہے اور اس کے پیچھے جو ایک پوری داستان اور کہانی موجود ہے، اس کی طرف کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ وہ کھڑکنے والی آواز اور وہ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز وہ کیا ہے، اور تم کیا جانو وہ کھڑکنے والی آواز کیا ہے۔ پھر آگے پورا بتایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس روز انسان جو ہے پتلوں کی طرح زمین پر بکھرا ہوا ہوگا، اس روز پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ پھر رہے ہوں گے، کہ جس روز قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن اعلان کر رہا ہوگا این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں وہ اپنے آپ کو مالک کہنے والے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے تھے۔ تو کوئی جواب نہ دے سکے گا۔ اس دن کے بارے میں کہا کھڑکنے والی آواز، ایک کھڑکنے والی آواز کا لفظ ہے جس کے پیچھے پوری ایک داستان موجود ہے، اور اس طرف صرف وہ الفیل کا کہنا ہے، بچہ بچہ کہتا ہے کہ فیل تو ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت، اور دوسری طرف ان نام نہاد اور یہ قرآن سے دشمنی رکھنے والے اور قرآن میں عیب تلاش کرنے والے لوگوں کی ذلت ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کی شان، مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے کتنا بلند کر رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں زندگی گزارنے کا اتنا خوبصورت طریقہ دیتا ہے کہ اگر اس پر ایک بندہ بشر عمل کر لے تو پھر کوئی بھی چیز اسے اللہ کی رضا کے حصول سے روک نہیں سکتی۔ ماہ رمضان المبارک جس میں سب سے بڑھ کر چیز کا درس ہمیں ملتا ہے وہ ہے صبر۔ صبر کو قائم کرنے کا اللہ رب العزت نے بہت مقامات پر حکم ارشاد فرمایا، اور صبر کرنے والوں کے درجات کی بلندی کا وعدہ بھی فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس کے علاوہ کئی مقامات ایسے جہاں صبر کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ ماہ رمضان المبارک میں روزے کے احکامات کا نازل ہونا اور ایک مسلمان کا روزہ رکھنا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لینا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک لینا، اسی چیز کا نام تو صبر ہے۔
اللہ رب العزت نے دو قسم کے طبقات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مال کی فراوانی نہیں دی، ان کے پاس تکالیف بھی ہیں، ان کے پاس پریشانیاں بھی ہیں، ان کے پاس مصائب و آلام بھی ہیں، زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ بھی نہیں ہے، صبح سے لے کر رات تک وہ محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان تمام محنت مزدوری کے باوجود بھی انہیں کھانے پینے کو کامل طور پر میسر نہیں آتا۔ ایسا جو طبقہ ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ایسے لوگ صبر والے ہو جاؤ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کی بارش کر رکھی ہے، جنہیں مال و اسباب سے نوازا ہے، جنہیں صحت بھی دی ہے، جنہیں سلامتی بھی دی ہے، آسائش و آرائش سب کچھ دیا ہے، ان سے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور تم مرحمت کرنے والے یعنی رحمت کرنے والے بن جاؤ۔ اب دیکھیے ایک طبقہ یہ مرحمت والا ہے جن کے پاس ساری آسائشیں ہیں، سارے آرام اور آرائش ہیں، اللہ کی ساری نعمتیں ہیں۔ دوسری طرف یہ صبر کرنے والا طبقہ ہے۔ اچھا، جب یہ صبر کرنے والا طبقہ ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس بیماریاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مال کی فراوانی بھی نہیں ہے، کوئی اسباب بھی نہیں ہے۔ یہ سارا فرق یہاں پر اس طرح سے جب قرآن نے کہا کہ صبر کرنے والے ہو جاؤ اور رحمت کرنے والے ہو جاؤ، اے وہ لوگوں جن کو میں نے اپنی آزمائش میں ڈال رکھا ہے، جن پر مال کی فراوانی اور کثرت نہیں ہے، جن کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ان بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں پر اللہ کا صبر کریں، اور جنہیں میں نے سب کچھ دیا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی رحمت سے اس کی مخلوق پر رحمت کریں۔ تو جب یہ صبر کرنے والے صبر کریں گے اور یہ رحمت کرنے والے رحمت کریں گے تو یہ طبقات ختم ہو جائیں گے اور رحمت کرنے والے اور صبر کرنے والے برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور صبر کرنے والے ہو جاؤ اور مرحمت کرنے والے ہو جاؤ۔ ان لوگوں کو درس ہے جن کے پاس کچھ نہیں کہ تم صبر کرو، اور ان لوگوں کے لیے درس ہے جن کو اللہ نے سب کچھ دیا، تم اپنے اس سب کچھ کے ذریعے سے ان صبر کرنے والوں پر خرچ کرو اور وہ بھی تمہارے برابر آ کر اللہ رب العزت کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، یہ قرآن کا درس ہے۔ پھر قرآن ان دونوں طبقات کے بارے میں کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں وہ لوگ کہ جنہیں قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا، اللہ اکبر، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جنہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور جنہوں نے اللہ کی رحمت کے ذریعے سے اس کی مخلوق پر رحمت کی، تو یہ دونوں طبقات جنت میں جانے کے حقدار ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ۔ تو ماہ رمضان المبارک یہی تو درس دے رہا ہے۔ رمضان کہتا ہے کہ روزے رکھ کر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکو۔ 11 مہینے کھاتے پیتے رہتے ہو، تمہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ رمضان مبارک میں روزہ رکھو، تمہیں بھوک کا احساس ہوگا۔ جب تمہیں بھوک کا احساس ہوگا تو تمہیں ان لوگوں کا احساس ہوگا جن پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جب تمہارے دل میں یہ نرمی پیدا ہوگی اور تمہیں احساس ہوگا کہ بھوک بھی کوئی چیز ہے، تو پھر جب تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو کہو گے دیکھو مجھ پر بھی تو یہ وقت آ چکا ہے۔ تو پھر انسان کا دل نرم ہوگا اور وہ ان پر رحمت کرے گا، اور جب وہ ان پر رحمت کرے گا اور جنہوں نے صبر کر رکھا ہے ان کا پیٹ بھرے گا، تو پھر یہ طبقہ ختم ہوگا۔ اللہ رب العزت رحمت کرنے والے سے بھی خوش، صبر کرنے والے سے بھی خوش، اور دونوں کو اللہ رب العزت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک کے معمولات کو بھی اس خوبصورت انداز میں ہمیں عطا کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسائشوں سے بھرپور ہونی چاہیے، ہماری زندگی آرام اور سکون کی ہونی چاہیے، ہمارے پاس اللہ کی تمام نعمتیں ہونی چاہیے، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالا جائے، یا ہمارے پاس کوئی تکلیف نہ آئے، ہم کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں، ہمیں مال کی فراوانی ہونی چاہیے، خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو پھر سن لیجئے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پڑے ہوئے پیدا کیا، کہ انسان کی فطرت اور انسان کا جو آغاز ہے وہی مشقت اور پریشانی اور مصیبت سے ہے۔ تو پھر یہ سوچ لیجئے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اسے مشقت والا پیدا کیا گیا، اسے تکالیف کو برداشت کرنے والا پیدا کیا گیا۔ تو جب وہ تکالیف کو، ان مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے اولئک اصحاب المیمنہ کا مجدہ سناتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا المیہ یہ ہے
کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں، ہم نے اپنے کردار کو اتنا گرا لیا ہے۔ یقین جانیے کہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہم پر اتنے بڑے انعام ہیں کہ ہم اس کا شکر بجا نہیں لا سکتے۔ آج ہم کسی صورت بھی اس بات کی جانب نہیں جا سکتے یا اس بات کا اعتراض ہم نہیں کر سکتے کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، دستور ہمیں مکمل زندگی گزارنے کا مل گیا۔ قرآن تھیوری ہے کہ اس تھیوری کو اپنا کر ہم زندگی سنوار سکتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پریکٹیکل ہے۔ اس تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کو تھام کر ہم ایسی خوبصورت زندگی کا ہم گلدستہ بنا سکتے ہیں کہ جس کی خوشبو سے ہمارا پورا معاشرہ مہک سکتا ہے۔ مگر ہم نے جب سے قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات سے ناطہ توڑا ہے تو پھر ہمارا کردار اتنا گر گیا ہے کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ہم پر اللہ رب العزت کی جانب سے ناراضگیاں بھی ہیں، اللہ کا ہم پر عذاب بھی ہے، اللہ ہم سے ناخوش بھی ہے، اللہ رب العزت کی ہم نافرمانی کر کے اس کے عذاب کے ہم مستحق بھی بنے پھر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ہم شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر رحمت نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے محاسبے کے ذریعے اس بات کی جانب نگاہ تو کریں، ہم نے اللہ کی بات کتنی مانی ہے جو ہم پر وہ رحمت کرے۔ ناظرین محترم، ہمارے لیے ایک واقعہ جو میں ابھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک زندہ ضمیر انسان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسان کا ضمیر بیدار ہو اور اس کے اندر تھوڑی سی بھی حرکت موجود ہو تو اس بات کو سننے کے بعد ضرور اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا پسینے سے شرابور ہو جانا چاہیے۔ اگر نہیں تو کسی گاڑی کے پیچھے لکھا تھا کہ عقل نہ ہو تو موجاں ہی موجاں، تو جب ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہے کسی پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کا ایک ہندو مصنف جس کا نام لکشمی پرساد بتایا جاتا ہے، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھی جس کا نام ہے عرب کا چاند۔ ایک ہندو مصنف ہے اور اس نے اتنی شاندار کتاب لکھی ہے کہ اس کو پڑھ کر ایک مسلمان دنگ رہ جاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے غیر مسلم ہو کر مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ اس نے امہات کتب کا مطالعہ کیا، بڑی بڑی کتب سیر کا مطالعہ کر کے اس نے اپنا اس عقیدت کا نذرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے لوگوں نے سوال کیا اگر تم تاجدار کائنات سے اتنی محبت کرتے ہو تو پھر تم ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں مدینے کے تاجدار عرب کے چاند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور میں نے جب یہ سیرت کا مطالعہ شروع کیا اور سیرت کے مطالعہ کرنے کے بعد میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال ہی یہی آیا تھا کہ میں اس لازوال اور بے مثال ہستی کے قدموں کی خاک کیوں نہ بن جاؤں کہ جس کی اللہ رب العزت نے اتنی شان بیان کی ہے، اور وہ خوبصورت حسین و جمیل اور اپنے افعال و کردار کے حوالے سے بے مثال ذات پر میں کیوں نہ ایمان لے آؤں۔ سب سے پہلا خیال میرے ذہن میں یہی پیدا ہوا کہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول بن جاؤں، ان کے قدموں میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دوں۔ کہتا ہے مگر ایمان نہیں لایا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں لایا ایمان؟ تو جواب دیتا ہے کہ میرا دل تو بہت کیا کہ میں ایمان لے آؤں، مگر مسلمانوں کا کردار مجھے ایمان نہیں لانے دیتا۔ اللہ اکبر! آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ مسلمان کا کردار اتنا گر گیا ہے کہ جس کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام میں داخل ہونا تھا، کہ کس کے افعال و کردار اور سیرت کو دیکھ کر ایک مسلمان کو رول ماڈل ہونا تھا اپنے دین متین کا، کہ جس کو دیکھ کر لوگوں نے اس پر رشک کرنا تھا کہ دیکھو یہ ایسے دین کا ماننے والا ہے کہ جو دین رہتی دنیا تک کے لیے ہے، یہ وہ دین اسلام ہے کہ جسے
کامل ترین ایمان اور دین کہا گیا ہے، مگر اس مسلمان کا حلیہ، اس کا خد و خال، اس کا رہن سہن، اس کا افعال و کردار اور اس کے معمولات زندگی اس قدر بہک چکے ہیں، اس قدر بھٹک چکے ہیں، اور وہ اپنا آپ کو اتنا گمراہ کر چکا ہے کہ آج وہی کردار جو لوگوں کو زندگی دینے کا ایک ضامن تھا، لوگوں کو اسلام اور ایمان کی دولت دینے کا ضامن اور دعوے دار تھا، آج وہی کردار لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے حائل اور رکاوٹ بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق اور سعادت عطا کر دے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنا لیں کہ وہ مسلمان، اس مسلمان کو جب کوئی غیر مسلم دیکھے تو وہ رشک سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب ایک دین کا ماننے والا اتنا شاندار ہے تو اس دین کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا مسلمان بنا دے، ہمیں پاک کردار کا حامل مسلمان بنا دے، ہماری ماؤں بہنوں کو عصمت، طہارت، پاک دامنی کا ایک لبادہ اڑا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے پر اپنی رحمتوں کا اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ایسا نزول کر دے کہ ہماری کایا پلٹ جائے۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے انقلاب کا آغاز کرنا ہوگا، اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرنا ہوگا۔ جب ہم نے اصلاح کا ایک مکمل اور کامل طور پر ہم نے اس کا تہیہ کر لیا، اور جب ہم اس راہ پر چل پڑیں گے تو پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کس طرح سے دوڑ کر ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور اس آغوش رحمت میں لینے کے بعد اللہ رب العزت ہم پر کس طرح اپنے انعام و اکرام کی بارش فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔